الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفى اللہ عنها واللہ غفور حلیم۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگے، اور اگر تم انہیں اس وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تم پر وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، اور اللہ ان کو معاف کر چکا ہے، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے متعدد شان نزول بیان کیے گئے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک میں ایک شان نزول یہ بیان کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا جس کو جو پوچھنا ہے پوچھ لے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذافہ۔ پھر فرمایا اور پوچھو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر ایمان و رسالت کا اقرار کر کے معذرت پیش کی۔ امام ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کی والدہ نے ان سے شکایت کی کہ تو بڑا نالائق بیٹا ہے، تجھے کیا معلوم کہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کا کیا حال تھا، خدا نہ خواستہ تیری ماں سے کوئی قصور ہوا ہوتا تو آج وہ کیسی رسوا ہوتی۔ اس پر حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی حبشی غلام کو میرا باپ بتا دیتے تو میں یقین کے ساتھ مان لیتا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کا علم عطا فرمایا۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں دوسری حدیث میں کہ لوگ بطریق استہزاء اس قسم کے سوال کیا کرتے تھے، کوئی کہتا میرا باپ کون ہے، کوئی پوچھتا میری اونٹنی گم ہوگی وہ کہاں ہے، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم انہیں اس وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تم پر وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ اس آیت مبارکہ اور اس کے شان نزول سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلا کسی قید کے ارشاد فرمایا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو، نہ یہ فرمایا کہ صرف شریعت کے متعلق پوچھنا، نہ یہ فرمایا کہ فلاں فلاں شعبے کے اندر پوچھنا، اسے ہٹ کر نہ پوچھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی قید کے مطلقاً ارشاد فرمایا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو۔ اور صحابہ کرام نے بھی جو پوچھا اس کا تعلق صرف شرعی معاملات کے ساتھ نہ تھا، بلکہ ایک صحابی اٹھ کر یہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ تو یہ صحابہ کرام کا یہ سوال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا، کیونکہ کسی کا باپ حقیقتاً کون ہے اس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے۔ عرفاً جو معروف ہے وہ تو ان کا بھی معروف تھا جنہوں نے سوال کیا، لیکن حقیقتاً کسی کا باپ کون ہے اور کون کس سے پیدا ہوا ہے یہ غیب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اور جس سے پتہ چلا کہ غیب کا علم اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ پھر اسی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرو جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو وہ چیزیں تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ تو فرمایا کہ جن کے بارے میں ابھی تک قرآن میں کچھ نازل نہ کیا گیا اور جن کے بارے میں شریعت نے ابھی تک کوئی حکم نہیں دیا، فرمایا عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر چکا ہے۔ یہ آیت مبارکہ کا حصہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب تک
شریعت کی طرف سے کسی شے کی ممانعت نہ ہو، جب تک شریعت کسی بات سے منع نہ کرے تب تک وہ کام جائز ہوتا ہے، تب تک وہ کام جائز ہوتا ہے۔ اور یہی بات حدیث مبارک کے اندر بیان کی گئی، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1648 کے اندر ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا، اور جس سے سکوت کیا تو وہ معاف ہے، جس سے سکوت کیا وہ معاف ہے۔ اس حدیث مبارک سے بھی یہی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک شریعت کسی کام سے منع نہ کرے تب تک وہ کام کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو اب اسی سے بیسیوں معاملات بلکہ سینکڑوں معاملات آج کے زمانے کے نکالے جا سکتے ہیں کہ شریعت جب تک کسی شے سے منع نہ کرے تب تک وہ کام جائز ہوتا ہے، جب تک کہ یا تو شریعت منع کرے یا شریعت کے کسی اصول سے ٹکرائے۔ تو اس لیے بدعت کا نام لے کر ہر شے کو منع کرنا، ہر شے کو ناجائز قرار دینا، ہر شے کو حرام قرار دینا، یہ سراسر باطل و مردود ہے، اور اس کا کوئی وجود نہیں کہ ہر بات کو بدعت کہہ کے اس کو ناجائز قرار دے دیا جائے۔ علماء کرام نے، محدثین نے، مفسرین نے صراحت و وضاحت کے ساتھ اس آیت مبارکہ کے تحت بیان فرمایا ہے کہ جن کاموں کے بارے میں شریعت نے منع نہیں کیا وہ کام جائز ہیں۔ اور جہاں تک بدعت کا تعلق ہے تو بدعت کی اقسام بیان کی ہیں، ہر بدعت بری نہیں، ہر بدعت اچھی نہیں، اس بدعت کی نوعیت کو دیکھا جائے گا، وہ بدعت کیسی ہے۔ قرآن پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جلد میں باقاعدہ موجود نہ تھا، اور نہ مسلمانوں کے گھروں میں ایک جلد کی شکل میں تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع کیا، سرکار کے دور میں نہ تھا، تو یہ ہے بدعت اپنے اس معنی کے اعتبار سے کہ سرکار کے زمانے میں نہ تھا، لیکن چونکہ یہ ایک اچھا کام تھا اس لیے یہ بہت ہی یہ مسلمانوں میں مقبول ہوا، اور مسلمانوں کے گھر گھر کے اندر یہ چیز موجود۔ اسی کے بعد اور بیسیوں چیزیں، درس نامی ہے، جلسے ہیں، جلوس ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس حیت پر نہ تھی جس حیت پر آج موجود ہے، لیکن چونکہ بہت ساری چیزیں ان میں سے اچھی ہیں لہذا ان کو اچھا کہا جاتا ہے، ان کو جائز کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اصول یہ ہے کہ جب تک شریعت منع نہ کرے تب تک وہ کام کرنا جائز ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين، بے شک تم سے پہلے ایک قوم نے ان اشیاء کے بارے میں سوال کیا تھا پھر اس کا انکار کرنے والے ہو گئے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، فرمایا کہ مسلمانوں سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، سابقہ امتوں کا واقعہ بیان کیا کہ ان کی امتوں نے بھی اپنے نبیوں سے بڑے سوالات کیے، جن چیزوں کے بارے میں انہیں کوئی حکم نہ دیا گیا تھا بار بار پوچھ کر ان کے بارے میں احکامات معلوم کیے، اور جب ان کو احکامات مل گئے تو پھر اس کے اوپر عمل نہ کیا، اور عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ تو مسلمانوں سے فرمایا کہ تم سوال کرنے ہی سے بچو، تاکہ یہ نہ ہو کہ تم پر احکام ظاہر کیے جائیں پھر عمل نہ کرو اور اس کے بعد غضب کے مستحق بنو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولكن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ نے بحیرہ اور سائبہ اور وسیلہ اور حام کو مقرر نہیں کیا، لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان لگاتے ہیں اور ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں 4 جانوروں کا بیان ہے، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام۔ یہ 4 جانور تھے جنہیں مشرکین مخصوص صورتوں میں اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، جیسے اگر جانوروں نے یہ کیا، اگر یہ ہوا تو ہم یہ جانور بت کے نام پہ وقف کر دیں گے، اگر یوں ہوا تو یہ جانور ہم بت کے نام پہ وقف کر دیں گے، اگر اس طرح ہوا تو یہ جانور بت کے نام پہ وقف کر دیں گے۔ تو یوں انہوں نے 4 قسم کے جانور بنائے ہوئے تھے جو یہاں پر بیان کیے، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام، اور ان جانوروں کو پھر وہ مشرکین حرام سمجھتے تھے کہ ان جانوروں کا گوشت کھانا یہ حرام ہے، ان پر سواری نہ کرتے تھے، ان کا دودھ نہ پیتے تھے، انہیں کھلا چھوڑ دیتے تھے۔ اس پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مشرکوں نے 4 قسم کے جانوروں کو خود ہی حرام کر لیا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کچھ نہ بنایا،
نہ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ مقرر کیا، نہ صاحبہ مقرر کیا، نہ وسیلہ مقرر کیا اور نہ ہاں مقرر کیا، بلکہ ان جانوروں کو یوں بتوں کے نام پر وقف کر کے انہیں حرام سمجھنا، فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام نہیں قرار دیا اور یہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو اس سے ایک تو مشرکین کا یہ طرز عمل سامنے آیا، اور دوسرا یہ پتا چلا کہ وہ جانور جن کو بتوں کے نام پر یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے نام پر چھوڑا جائے، زندگی کے اندر اگرچہ اس پر جتنا مرضی غیر اللہ کا نام آتا رہے، وہ جانور اگر ذبح کرتے وقت اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا تو وہ جانور حلال، زندگی میں اس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام آنا اس جانور کو حرام نہ کر دے گا، بلکہ دار و مدار اس کے ذبح کے وقت پر ہوگا۔ جیسے یہاں پر یہ 4 قسم کے جانور بتوں کے نام پہ وقت تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام نہیں قرار دیا، اگر انہیں اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا جائے تو یہ حلال ہے۔ تو جب بتوں تک کا یہ معاملہ ہے تو اب اسی طریقے سے ولیمے کے نام پہ جانور کو جو ہے وہ پال لیا، یا جو ہے 11ویں شریف کے نام پر جانور کو پال لیا، تو زندگی میں اگرچہ ان پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام کسی حکمت یا کسی مد حکمت کی وجہ سے آتا رہے، لیکن جب ان جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا وہ جانور حلال ہوں گے کہ دار و مدار ذبح کے وقت کا ہے، ذبح سے پہلے کا نہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں کہ ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ انہیں ہدایت ہو؟ یہ مشرکین کا طرز عمل تھا کہ اپنے مشرک آباء و اجداد کی بت پرستی کو اس لیے نہ چھوڑتے تھے اور ان کے برے رسوم و رواج کو اس لیے نہ چھوڑتے تھے کہ یہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے، تو چونکہ ہمارے بڑے کرتے آئے لہذا ہم بھی کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ ان کے باپ دادا جاہل ہوں، اگرچہ گمراہ ہوں، اگرچہ انہیں نہ ہدایت ہو نہ علم ہو، کیا اس کے باوجود بھی یہ ان کی پیروی کریں گے؟ کیونکہ پیروی تو علم کی جاتی ہے، پیروی تو ہدایت کی جاتی ہے، نہ یہ کہ جہالت، کفر، شرک اور بد رسومات کے اندر بھی اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آباء و اجداد کی بری رسموں اور ان کے برے طریقوں پر یہ کہہ کر عمل کرنا کہ چونکہ ہمارے بڑے کرتے آئے لہذا ہم کریں گے، یہ مشرکوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں شادی، مرگ، فوتگی، ان مواقع کے اوپر بہت سی ایسی رسوم رائج ہیں کہ جو سراسر خلاف شریعت ہیں، اور جب ان کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے کہ یہ رسوم و رواج اور یہ رسمیں شریعت کے خلاف ہیں، تو لوگ یہ کہہ کر بات ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ جناب یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، یہ تو ہمارے بڑوں کی ریت ہے، یہ تو ہمارے خاندان کے بزرگ کرتے ہیں لہذا ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو فرمایا کہ نہ تمہارے اگرچہ تمہارے باپ دادا کو نہ عقل ہو، نہ ہدایت ہو، نہ ان کو کوئی سوجھ بوجھ ہو، نہ ان کو شریعت کا پتہ ہو، کیا اس کے باوجود بھی تم ان کی پیروی کرو گے؟ تو لہذا ایسے رسم و رواج کی پیروی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمان کے لیے اتھارٹی، مسلمان کے لیے حرف آخر اللہ کا کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور شریعت کا حکم ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہاں جو پیروی کرنے سے منع کیا وہ کیا ہے جاہلوں کی، جو جاہل باپ دادا ہیں، لا علم ہے یا گمراہ باپ دادا ہیں، ان کی پیروی کرنے سے منع کیا۔ جہاں تک نیک، پرہیزگار، صاحب علم، بزرگوں کا، صالحین کا تذکرہ ہے تو ان کی تو پیروی کی جائے گی۔ وہ تو قرآن پاک نے خود ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ خود ارشاد فرمایا کہ صالحین کی اتباع کرو، ان لوگوں کے راستوں پر چلو کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ تو سلف صالحین، اولیاء کرام، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، ان حضرات کی پیروی کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا جو ہے یہ شریعت میں مطلوب ہے، اور اس آیت میں یہ والا معنی ہرگز مراد نہیں ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم،
इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। ए ईमान वालो, तुम अपनी जानों की फिक्र करो, जब तुम हिदायत पर हो तो गुमराह होने वाला तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ेगा। अल्लाह ही की तरफ तुम सबका लौटना है, फिर वो तुम्हें बता देगा जो तुम करते थे। मुसलमान कुफार की इस्लाम से महरूमी पर बड़ा अफसोस करते थे और उन्हें रंज होता था कि कुफार दौलत इस्लाम से महरूम है। इस पर मुसलमानों से फरमाया गया कि जब तुम अम्रुन बिल मारूफ व नह्युन अनिल मुनकर का फर्ज अदा करके बरियो जिम्मा हो चुके, तो अब तुम तो अपना सवाब पाओगे, तुम्हें उन गुमराह होने वालों का कोई अंदेशा नहीं होना चाहिए, उनकी वजह से तुम्हारा कोई जरर नहीं। जब तुमने अपना फर्ज पूरा कर लिया, अब अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करते तो इसमें उनका नुकसान है, उनका इस्लाम कबूल ना करना तुम्हारे लिए नुकसानदेह नहीं होगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि इस आयत में अम्र बिल मारूफ व नह्युन अनिल मुनकर के वजूब की बहुत ताकीद है, क्योंकि फरमाया कि अपनी फिक्र करो। तो अपनी फिक्र करने के माना ये है कि एक दूसरे की खबरगिरी करे, नेकियों की रग़बत दिलाए और बुराइयों से मना करे। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, जिसका खुलासा है, फरमाया कि तुम अपनी फिक्र करो, यानी अकायद दुरुस्त करके नेक आमाल करके अपनी फिक्र करो। आमाल दुरुस्त करके और अकायद दुरुस्त करके और नेक आमाल करके अपनी फिक्र करो, और आमाल में तबलीग भी शामिल है। लिहाजा जो कुदरत के बावजूद तबलीग ना करे वो राबर ही नहीं। और यहां जिसको फरमाया कि तुम्हारा कुछ जरर नहीं जबकि तुम राह पर हो, तो इससे मुराद वो तमाम आमाल हो जाएंगे जिसमें अम्र बिल मारूफ व नह्युन अनिल मुनकर भी दाखिल होगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए लोगो, तुम अल्लाह ताला के इस फरमान अलैकुम अनफुसकुम, तुम पर अपनी जात का फिक्र करना लाजिम है, ये पढ़कर धोखे में मुब्तला न